بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سنہری باتیں وتھ مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے فرشتے اور جہنم۔ تو چلیں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کو آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے تو تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے ہی آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا کہ بہتر ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہ 3 قاصد آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انتہائی عظیم مرتبے والے فرشتے ہیں۔ یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ایک معمولی سے غلام کی مانند اجازت لے کر آتے۔ ایک دن یہ عظیم الشان فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ اچانک کانپنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ اسرافیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جبریل امین علیہ السلام سے پرسکونی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا اور کیوں کانپ رہے تھے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جب میں نے اسرافیل کو آسمان سے زمین کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ بروز قیامت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس سے سور پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ایک بندہ خدا کی 80,000 برس تک عبادت کرتا ہے، پھر خدا اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام خوف خدا سے رو دیے کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہو۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتے بھی رونے لگے۔ ہر ایک اس خوف سے رو پڑا کہ کہیں وہ میں نہ ہو۔ پھر سب کہنے لگے، آؤ عزازیل کے پاس چلیں، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور اس سے ماجرا بیان کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عزازیل ابلیس کا آسمان پر ایک نام تھا۔ اس پر ابلیس نے دعا کی، اے اللہ، آپ ان پر غضبناک نہ ہو۔ اس نے تمام فرشتوں کے لیے دعا تو مانگی مگر اپنے نفس کو بھول گیا، اور اس نے دعا ایسے نہیں کی تھی کہ اے اللہ، ہم سب پر غضب نہ کیجیے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ابلیس نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ خدا کا ایک مقرب بندے کو حکم ہوتا ہے اور وہ بجا نہیں لاتا۔ ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے حکم دو میں اس پر لعنت کروں۔ چنانچہ 80,000 برس تک اپنے اوپر لعنت کرتا رہا، کیونکہ وہ بندہ خود ابلیس تھا۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر راکع، تیسرے آسمان پر ساجد، چوتھے آسمان پر خاشع، پانچویں آسمان پر قانت، چھٹے آسمان پر مجدد، ساتویں آسمان پر زاہد۔ پھر اس کے بعد اس کا نام ابلیس تھا، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے نا امید تھا۔ روایت میں ہے کہ جب شیطان لعنت کا شکار ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہمیشہ روتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تیرے غصے اور تدبیر سے ہم آگاہ ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی واقعی مجھ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ روتے رہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تب وہ چپ ہو گئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ دوزخ ہماری خاطر نہیں پیدا کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تو خوف خدا سے لرزاں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام کو میں نے ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جب سے اللہ پاک نے دوزخ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ نہیں ہنستے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے کندھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تو پاک ہے، جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرا نہیں جاتا یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرانی مشق کی طرح تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہا جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے میری آنکھیں خشک نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے، وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرزتے ہیں جیسے ان کو اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کیوں خوف کرتے ہو جبکہ تم میرے پاس ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اے رب جتنا ہم تیری رحمت اور عظمت کو جانتے ہیں اتنا زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ لیٹیں اور جنگلوں کی طرف نکل جائیں۔ جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے فرشتوں کے دل لرزنے لگے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے دلوں کو سکون ملا کہ یقیناً جہنم انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب شیطان مردود ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، اور اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ تم میرے سے ایسے ہی ڈرتے رہو اور کبھی بھی بے خوف نہ ہونا، کیونکہ وہ ذات بڑی شان والی ہے، بڑی جل جلالہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو اس انٹرسٹنگ ٹاپک اور انفارمیٹیو ٹاپک کو ضرور شیئر لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ جزاک اللہ۔